الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ لاکھوں کروڑوں درود جناب مصطفیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ السلام علیکم محترم ویورز، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ رب کریم سے دعا ہے آپ سب کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ویورز، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ دیکھنا نصیب کیا ہے۔ ہمیں اس بات پہ شکر بھی ادا کرنا چاہیے اللہ پاک کا، اور ساتھ اپنی جو روٹین ہے اس میں میکسیمم پارٹ جو ہے وہ درود پاک کا شامل کرنا چاہیے، قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے۔ باقی جتنے بھی کام ہیں ان کو کم سے کم کریں، اور جو عبادات ہیں ان کو جو ہے نا وہ بڑھائیں۔ بعض اب دیکھنے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ اب جیسے جیسے جو ماڈرن آ رہا ہے نا دور، اس میں لوگ جو ہیں وہ زیادہ افطاریاں کروانے میں، افطاری میں بنانے میں عورتیں جو ہیں وہ بہت سارا ٹائم جو ہے نا وہ ویسٹ کر رہی ہیں۔ حالانکہ یہ جو قیمتی وقت ہے وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی یاد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہوئے گزارنا چاہیے۔ لمحہ بہ لمحہ، سانس بہ سانس ہمیں درود پاک کا ورد جو ہے وہ اپنی زبان پہ جاری رکھنا چاہیے۔ لیکن ہمارا مقصد کیا ہو گیا ہے جو رمضان المبارک کا، وہ یہ ہے کہ سحری میں کیا بنے گا اور افطاری میں کیا بنے گا۔ ہم لوگ یوٹیوب پہ بھی یہی دیکھ رہے ہوتے ہیں، لوگ بنا کے ویڈیوز اپلوڈ کر رہے ہیں، لوگ جو افطاریاں بنا کے واٹس ایپ اسٹیٹس پہ لگا رہے ہیں۔ یہ چیزیں جو ہے نا وہ ایک بہت غلط وے میں ہم لوگ جا رہے ہیں، تو اس کو ذرا کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسرا محترم ویورز، آج کی جو ہمارا ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ کتنی دفعہ درود پاک پڑھنے کے بعد روح جو ہے وہ روحانیت کی طرف پرواز کرتی ہے، اس کے بارے میں ہم نے بات کرنی ہے۔ روحانیت میں ترقی پانے کے لیے درود پاک کی کتنی مرتبہ پڑھنا ضروری ہے، اور کون سا درود پاک پڑھا جائے۔ اگر اس کو دوسرے الفاظ میں بیان کیا جائے تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ درود پاک کا فیض ملنا کب نصیب ہوتا ہے، کیونکہ جب درود پاک کا فیض ملنا شروع ہوتا ہے تو انسان کا دل، دماغ، روح آٹومیٹیکلی روحانیت کی طرف مائل ہو جاتی ہے۔ اور ہمیں کس طرح سے پتہ چلے گا کہ ہم جو ہے وہ ہماری روح جو ہے وہ روحانیت کی طرف پرواز کر رہی ہے؟ تو اس کا جواب محترم ویورز اس ویڈیو میں آپ کو دیا جائے گا۔ پہلے تو سب سے یہ کرنا ہے کہ آپ نے ڈیلی جو ہے نا وہ درود پاک لازمی پڑھنا ہے۔ یہ نہیں کہ ایک دفعہ 1000 پڑھ لیا تو چلو اب 2-3 دن بعد پھر کر لیں گے، نہیں، یہ تو مطلب ناغہ جو ہے نا وہ تو نکال ہی دیں۔ مطلب آپ نے اسکپ کرنا ہے نا، جو درود پاک ایک بھی دن آپ نے اسکپ کرنا ہے وہ اپنی زندگی سے نکال دیں۔ سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ آپ نے اپنی روٹین جو ہے نا وہ درود پاک کی وہ بہترین بنانی ہے، ٹھیک ہے۔ 5 وقت کی نماز تو سب سے پہلے ہے، ہم نے 5 وقت کی نماز پڑھنی ہی پڑھنی ہے۔ اور محترم ویورز، جب ہم 5 وقت کی نماز اور درود پاک کی کثرت کرتے ہیں نا تو بہت ساری بیماریاں جو ہے نا معاشرتی بیماریاں، ٹھیک ہے، میں جسمانی بیماریوں کی بات نہیں کر رہی، میں روحانی بیماریوں کی بات کر رہی ہوں، وہ جو ہے نا وہ ہماری زندگی سے آہستہ آہستہ سا نکلتی جاتی ہیں، کیونکہ درود پاک نور ہے، اور نور جو ہے وہ گندی چیزوں پہ جب پڑتا ہے تو ہم پھر اس کو ہٹاتے جاتے ہیں وہاں سے۔ اب جب نور ہمارے دل میں داخل ہوگا تو جہاں جہاں اس نور کی روشنی میں ہمیں گندگی نظر آئے گی، ہمیں کیا نظر آئے گی؟ اللہ پاک کو جب وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نور جب داخل کرتا ہے تو گندگی جو ہے وہ نکل جاتی ہے، کیونکہ درود پاک کا نور اور گندگی ایک جگہ پہ نہیں رہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک ہی چیز، پہلے جب ہم درود پاک نہیں پڑھتے ہیں تو ہمارا دل گندا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، داغ دبے ہوتے ہیں اس پہ پڑے ہوئے، گناہوں کے کالے سیاہ دبے ہوتے ہیں۔ لیکن جب ہم درود پاک پڑھتے ہیں تو نور اندر داخل ہوتا ہے تو وہ جو داغ دبے ہیں نا وہ دھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ تو بات آپ لکھ کے رکھ لیں کہ آپ نے درود پاک میں ناغہ نہیں کرنا۔ ویسے بھی اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل سب سے زیادہ پسند ہے؟ اللہ تعالیٰ کو وہ عمل پسند ہے چاہے مختصر ہو لیکن مسلسل ہو۔ ایسا عمل اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے جو کہ کم بھی ہو تعداد میں، چاہے کم ہو لیکن مسلسل ہو، ٹھیک ہے۔ تو پہلا قدم جو ہے وہ روحانیت کی طرف پرواز کرنے کا وہ یہ ہے کہ آپ نے درود پاک میں ناغہ نہیں کرنا۔ اس کے بعد آپ نے باقی جو ہے حسد، کینہ، بغض، یہ جو ہے وہ کوشش کرنی ہے کہ یہ بھی، ویسے تو درود پاک سے بھی یہ کافی حد تک جو ہے وہ ریزولو ہو جاتی ہے، لیکن آپ نے بھی اپنی طرف سے کوشش کرنی ہے کہ ہم نے چغلی، غیبت، حسد، کینہ، بغض سے بچنا ہے، ٹھیک ہے۔
تو یہ بھی ایک موسٹ امپورٹنٹ کام ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ روحانیت جو ہے نا وہ خالص انسان خالص ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر اس میں یہ جو معاشرتی بیماریاں نا ان کا کوئی، جو نفس کی بیماریاں نا ان کا کوئی اس میں وجود نہیں ہے روحانیت کے سفر میں۔ اس لیے جو ہے نا یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے نماز درود پاک میں کبھی بھی ناغہ نہ ہو، اور دوسرا جو ہے وہ یہ جو ہے کام، جو ہم معاشرتی بیماریاں ہیں، جو ہم کسی کو دکھ دیتے ہیں، ہماری بات سے کسی کو دکھ ہوتا ہے، ہماری مطلب عمل سے ہم اگر کسی کو دکھ دیتے ہیں تو وہ والی چیزیں جو ہے وہ ہم نے اپنے آپ سے ختم کرنی ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد پھر انشاءاللہ تعالی ہم سب جو ہے وہ روحانیت کے سفر پہ جائیں گے۔ محترم ویورز، اس کے بارے میں ایک بزرگ جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ 41,000 کی تعداد کو کراس کرتا ہے تو اس کی روح روحانیت کی طرف پرواز کرنے لگ جاتی ہے۔ اب یہاں پر ایک نقطہ راز ہے سمجھنے والا کہ جب انسان 41,000 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی تعداد کو کراس کرتا ہے تو تب اسے دنیاوی مسائل سے نظر اٹھا کر اپنے دل کو محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیت سے درود پاک پر مرکوز کرنا چاہیے، کیونکہ یہاں سے فتوحات کا دروازہ کشیدہ ہونا شروع ہوتا ہے۔ محترم ویورز، ہوتا کیا ہے کہ ہم نے بے شمار درود پاک کی برکات جو ہے نا وہ پڑھی ہیں، تو ہماری زندگی میں کوئی بھی ایشو ہوتا ہے تو ہم درود پاک پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، وہ ایشو جو ہے وہ ریزالو ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن درود پاک ایسی چیز ہے کہ جب آپ بغیر کسی ایشو کے بھی پڑھنا شروع کرتے ہو نا تو جتنے بھی زندگی میں آپ کے ایشوز ہوتے ہیں نا وہ نکلتے چلے جاتے ہیں، ختم ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو ان کا کہنے کا مطلب ہے کہ جب آپ درود پاک پڑھیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو اپنے دل میں رکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کو اپنے دل میں رکھیں اور درود پاک پڑھیں۔ اس بات پہ آپ کی توجہ جو ہے وہ مرکوز ہونی چاہیے کہ میرا دل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں ڈوبا ہوا ہو۔ تو یہاں سے پھر فتوحات کا دروازہ جو ہے وہ کشیدہ ہونا شروع ہوتا ہے، یہاں سے اسباب بننے لگتے ہیں، یہیں سے انسان ایک عالم سے دوسرے عالم کی طرف پرواز کرنے لگ جاتا ہے۔ لیکن رکیے، اگر وہ شخص 41,000 مرتبہ درود پاک کی تعداد کو کراس کرنے کے بعد بھی دنیاوی لذتوں اور حاجات میں دل اٹکائے، اس کی زبان درود شریف پڑھتی رہتی ہے لیکن دل محروم رہتا ہے، یعنی اس کی زبان تو درود پاک پڑھی ہے لیکن دل اس کے فوائد اور فیض سے محروم ہے۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ 41,000 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی تعداد کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دل اور دماغ کو دنیاوی علائش و لغوات سے محروم کرنے کی کوشش کریں۔ بہت زیادہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ کی جو دنیاوی خواہشات ہیں نا اس کو آپ کنٹرول کریں، کیونکہ محترم ویورز ایک دفعہ کرنا وہ تو مشکل ہے، مطلب بہت زیادہ مشکل ہے ہم کر لیں، لیکن جب ہم یہ قدم اٹھا کے جب ہم اس کو مطلب ایک آپ کہہ لیں کہ مشکل چیز ہے اور اس کو جب ہم کر لیں گے نا تو پھر آگے جو ہے نا وہ بہت حسین زندگی ہوگی، لیکن یہ مشکل بہت زیادہ ہے۔ مومن کے دل میں دنیا کی محبت اور آخرت کی کامیابی کے حصول دونوں جگہ اکٹھے نہیں پا سکتے۔ بالکل میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا ہے کہ جو نور ہے، درود پاک کا نور ہے، اور وہاں پہ گندگی جو ہے وہ ایک جگہ پہ دونوں اکٹھے نہیں رہ سکتے، ٹھیک ہے۔ تو جب ہم درود پاک نہیں پڑھتے تو وہاں ہمارے دل پر گندگی ہوتی ہے، داغ دبے ہوتے ہیں، لیکن جب ہم درود پاک پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور دل سے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو اپنے دل میں جگا کر پڑھتے ہیں تو پھر ہمارا دل جو ہے وہ روشن آنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ گندگی ہٹتی چلی جاتی ہے۔ اسی طرح سے کہ مومن کے دل میں دنیا کی محبت اور آخرت کی محبت دونوں یک وقت جو ہے نا وہ نہیں ہو سکتے، ایک ہی رہ سکتی ہے۔ جب روح روحانیت کی طرف پرواز کرنا شروع کرتی ہے تو اس کے سٹیپس کے طور پر انسان کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جو ہے نا یہ بھی ایک امپورٹنٹ بات ہے کہ بعض اوقات جو ہے وہ ہم درود پاک پڑھے ہوتے ہیں 41,000 سے بھی بعض اوقات بعض لوگوں نے پڑھ لیا ہوتا ہے لیکن زیارت جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نہیں ہوتی۔ تو آپ یہ ہرگز مت سوچیں کہ کیا ہماری جو ہے ہمارا روحانیت کی طرف سفر جو ہے وہ نہیں جا رہا، ایسا بالکل بھی آپ نے سوچنا نہیں ہے۔ ہم روحانیت پہ نہیں سفر کر رہے ہیں، ہم تو اتنا درود پاک پڑھے لیکن ہمیں کوئی مطلب جو واضح نشانیاں ہیں وہ نہیں مل رہی، تو محترم ویورز ایسا سوچ کر بالکل بھی آپ نے اس عمل کو چھوڑنا نہیں ہے، مطلب کہ درود پاک پڑھنا آپ نے کبھی بھی زندگی میں چھوڑنا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔
پہلی بات میں نے ایک زور دے کر آپ سے کہا ہے کہ آپ نے درود پاک میں ناغہ نہیں کرنا، اور دوسرا یہ کہ ڈسہارٹ ہو کے آپ نے درود پاک چھوڑنا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ دونوں باتیں جو ہے نا وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اس کے بعد محترم ویورز یہ ایک بات آتی ہے کہ وہ درود پاک کون سا پڑھا جائے روحانیت کا سفر سٹارٹ کرنے کے لیے۔ تو محترم ویورز اس میں جو ہے نا وہ درود پاک آپ کوئی بھی صیغہ درود پاک کا سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ درود رحمت جو سب سے چھوٹا درود ہے، درود مختصر بھی اس کو کہا جاتا ہے، وہ آپ اپنی زندگی میں اپنا معمول بنائیں، اور اس میں کچھ، کیونکہ وہ ایک درود ہے، درود پاک ہے، درود و سلام نہیں ہے، تو اس میں کچھ مرتبہ وہ ورد کرنے کے بعد آپ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور پڑھنا ہے تاکہ سلام بھی شامل ہو جائے۔ تو اس میں آپ یہ درود مختصر ہے، اس کو بھی شروع کر سکتے ہیں۔ اس درود پاک کو بھی 41,000 مرتبہ روحانیت میں ترقی پانے کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ پڑھنے میں بہت آسان ہے لیکن فوائد کے حوالے سے لاجواب ہے۔ محترم ویورز درود رحمت پہ ایک ویڈیو پہلے بھی اپلوڈ کی جا چکی ہے، اس لیے یہ بہترین درود پاک ہے، آپ اس کو زندگی میں ضرور شامل کریں۔ جب روح روحانیت کی طرف پرواز کرنا شروع کرتی ہے تو پھر ایسے ایسے مشاہدات و کمالات انسان کو جاگتی آنکھوں سے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ سب سے بڑھ کر اسے حضوری کی نعمت جاگتی آنکھوں سے میسر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ محترم ویورز یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ آپ جب درود پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو آپ فیل کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ در رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بیٹھے ہیں، آپ اس چیز کو فیل کر رہے ہوتے ہیں، فیلنگز آنا شروع ہو جاتی ہیں، اگر بالکل جاگتی آنکھوں سے بھی آپ اس چیز کو جو ہے نا وہ فیل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کو اس سٹیج تک آنے کے لیے کنسسٹنسی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، کہ مطلب آپ کا درود پاک میں ناغہ کبھی نہ ہوا ہو، اور جو ایک آپ نے تعداد اپنے لیے مینٹین کی ہے اس کو آپ نے، جو ایک آپ نے تعداد اپنے لیے فکس کی ہے اس کو ساری زندگی جو ہے نا وہ اس کو مینٹین رکھیں، اس کو آگے لے کے جائیں، مطلب اس تعداد کو بڑھانا ہے آپ نے لیکن اس کو کم نہیں ہونے دینا۔ تو ایسے انسان کو کمالات حاصل ہوتے ہیں جو دوسرا انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس درجے پر پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اپنے دل کو صاف کیا جائے، دل سے ہر قسم کے لالچ کو خرچ کر پھینک دے، دل کا زنگ صاف کرنا ہوگا، اپنے دل کو اللہ کی طرف لگانا ہوگا، تو پھر اللہ رب العزت کی جانب سے آپ کے قلب پر عالم غیب سے تجلیات کا نور وارد ہونا شروع ہو جائے گا، اور آپ درود پاک کے تمام فیض و برکات سے مستفید ہونا شروع ہو جائیں گے۔ محترم ویورز آج کی ویڈیو یہیں تک کے لیے، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور درود پاک پڑھتے ہوئے مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔